الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أكثر فيه علي الصلاة ثقل الله ميزانه صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. رمضان المبارک کی ان مبارک راتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے صاحبان ایمان کا صدر اسلام سے ہی یہ طریقہ رہا ہے، یہ وتیرہ رہا ہے کہ انہوں نے رمضان کی ان راتوں میں مختلف قسم کی عبادتوں کو انجام دے کے رحمان کو خوش کرنے کی کوشش کی ہے۔ کوئی نماز کے ذریعے سے اپنے پروردگار عالم کا تقرب حاصل کرتا ہے، تو کوئی قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے ذریعے سے اپنے اللہ کو راضی کرتا ہے، تو کوئی کثرت کے ساتھ محمد اور آل محمد پر صلوات پڑھ کے پیغمبر اور آل پیغمبر کے درجات کے اضافے کے سبب کے لیے کوششیں کرتا ہے۔ اس طرح ہے ہر زمانے میں، ہر دور میں، ائمہ کے زمانے میں دیکھ لیجئے غیبت صغریٰ کا زمانہ آیا، اور اس کے بعد پھر غیبت کبریٰ کا دور شروع ہوا جو کہ آج تک چل رہا ہے۔ ہمارے علماء کی، ہمارے فقہاء کی، ہمارے مجتہدین کی، صدر اسلام میں جو محدثین گزرے ان کی، اور ائمہ کے زمانے میں جو اصحاب تھے کہ جنہوں نے ائمہ سے اس انداز میں دین کو حاصل کیا جس طریقے سے دین حاصل کرنے کا حق تھا، ہر ایک کی یہ کوشش رہی کہ رمضان کے مہینے کو بہترین انداز میں گزارا جائے، اور خود رمضان کا مہینہ بھی ایک مومن سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کی راتیں عام راتوں کی مانند نہیں ہیں، اس کے دن 11 مہینے کے دنوں کی طرح نہیں ہے کہ آئے گزر گئے رمضان کا مہینہ تمام ہو گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کی راتوں کو پروردگار عالم نے خاص فضیلت عنایت کی ہے اس اعتبار سے کہ اس کی راتوں کو چنا تاکہ ان راتوں میں اپنی مقدس کتابوں کو اپنے انبیاء پر نازل کر سکے۔ واضح اس کے دنوں کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں کیا ہے کہ جو کوئی بھی اللہ کا چاہنے والا، اس کی وحدانیت کا کلمہ پڑھنے والا، اس کے رسولوں کی رسالت کا عقیدہ رکھنے والا، اس کے اولیاء کی ولایت کا کلمہ پڑھنے والا جب رمضان کے دنوں کو گزارے تو وہ اس بات کو درک کرے کہ میرے یہ دن عام دنوں کی طرح نہیں ہے بلکہ رحمان نے اسے فضیلت دی ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ ہر مومن کی، ہر چاہنے والے کی، ائمہ کے زمانے سے آپ دیکھ لیجئے، تاریخ کو اٹھا کے دیکھیے، آج کے زمانے تک جو امیر المومنین علیہ السلام کا چاہنے والا ہے، جس کے دل میں محمد مصطفیٰ کی محبت پائی جاتی ہے، اور جو احمد مرسل کے کہنے پر 1,23,999 انبیاء کی نبوتوں کو مانتا ہے، ان تمام کی آپ تاریخ کو دیکھیے، آپ ایک منفرد بات کو پائیں گے، آپ ایک مشترک چیز کو، ایک مشترک سیرت کو ان کے اندر دیکھیں گے۔ اور بہرحال یہ ایسا کیوں نہ ہو، کیونکہ مولا کائنات اس بات کی طرف ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان صرف دل سے تسلیم کرنے کا نام نہیں ہے،
کہ اگر ایک مومن جو ہے وہ دل سے تسلیم کرے کہ اے اللہ تیری وحدانیت کو مانتا ہوں، عادل ہے، عادل سمجھا ہے تجھے، تیری عدالت کا کلمہ پڑھتا ہوں، انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ انبیاء تو جس سے قریب لوگوں کو، انسانوں کو کر سکے، اس بات کا اعتقاد اپنے دل میں رکھتا ہوں، ائمہ کی امامت کا قائل ہوں، اور ایک وہ دن آئے گا کہ جس دن تو نیک لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا، برے لوگوں کو جہنم میں پھینکے گا، جسے قیامت کے دن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس کا عقیدہ میرے دل میں ہے۔ ایمان صرف مولا متقیان فرماتے ہیں کہ ایمان صرف دل سے تسلیم کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ دل کے ساتھ ساتھ زبان بھی اس بات کی گواہی دے کہ جو دل میں تمہارے اس کی گواہی تو دو، اللہ کی وحدانیت کی گواہی اس انداز میں تو دو کہ لا الہ الا اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، عالمین کا کوئی رب نہیں ہے سوائے تیرے۔ اور ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ سلسلہ عدالت تیرے اوپر منتہی ہوتا ہے، عدالت کی معراج جو ذات ہے وہ تو وحدہ لا شریک ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو دل سے اقرار کیا، زبان سے شہادتین کو جاری کیا، وحدانیت کی، عدالت کی، محمد مصطفیٰ اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی نبوتوں کی، محمد مصطفیٰ کے ماں بعد خلفاء کی، اور قیامت کے دن کا اقرار زبان سے کیا۔ لیکن یہاں پر آ کر بھی مولا متقیان رکتے نہیں ہیں، بلکہ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے ایک چاہنے والے نے دل سے تسلیم کیا، زبان سے جو تسلیم کیا تو اسے جاری کیا، اب مقام ثبوت پہ اعضاء و جوارح کے ذریعے سے گواہی بھی تو دے کہ علی و محمد کا چاہنے والا ہے، نماز کا وقت آئے گا سارے کاموں کو چھوڑ دے گا، نماز پڑھے گا، رمضان کا مہینہ آئے گا، بھوک و پیاس کی شدت کو، تکلیف کو برداشت کرے گا، کیوں؟ ارے ہم تو محمد مصطفیٰ کے کلمہ گو ہیں، ہم تو علی مرتضیٰ کی امامت کے قائل ہیں، ہمارے ائمہ تو وہ ہیں کہ جنہوں نے پہلے 3 مہینے مسلسل روزے رکھے، اس کے بعد اپنے چاہنے والوں سے 1 مہینے روزوں کا مطالبہ کیا ہے۔ ہے نا؟ ختم مرتبت سے لے کر امام زمانہ تک تمام ائمہ کی سیرت میں، معصومین کی سیرت میں آپ کو یہ بات منفرد نظر آئے گی، رجب شعبان رمضان 3 مہینے مسلسل روزے رکھتے تھے۔ ہم نے تو پہلے 25-30 پاپیادہ حجوں کو انجام دیا ہے، اس کے بعد تم سے 1 واجب حج کا تقاضا کیا ہے، اگر وہ بھی تمہارے اوپر واجب ہو جائے، استطاعت تمہارے اوپر ثابت ہو جائے، تو کم سے کم زندگی میں 1 بار تو رحمان کے گھر کے طواف کے لیے آ جاؤ۔ بات واضح ہو رہی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس انداز میں آل محمد نے اپنے چاہنے والوں کو پروردگار عالم سے نزدیک کیا ہے، اور نہ صرف یہ، کیوں؟ پھر وہی مولا متقیان کے قول کی طرف آؤں کہ ایمان صرف دل سے تسلیم کا نام نہیں ہے، علی چاہتے ہیں کہ علی کا ہر ایک محب منافقت کے بھنور سے نکل کے اپنے آپ کو ایمان کے ساحل پر لے کر آئے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ علی کا چاہنے والا ہو اور دل میں منافقت ہو، دل پہ کچھ ہو، زبان پہ کچھ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیوں؟ کیونکہ علی تو مومنوں کے امیر ہیں، یہ ہے۔ اور یہ رمضان کا مہینہ بہترین انداز میں ایک انسان کو، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ انسان سازی کے لیے ایک بہترین مہینہ ہے، انسان کی تربیت کے لیے، ایک انسان کو پروردگار عالم سے نزدیک کرنے کے لیے، جنت کے دروازے تک پہنچانے کے لیے، بلکہ میں یہ کہوں کہ جنت کے دروازے پہ تو وہ پہنچ گیا ہے، بس ابھی اس عقیدے کی حفاظت کرے تاکہ آل محمد کے وسیلے سے اللہ اسے جنت میں داخل کروائے۔ رمضان کا مہینہ بہترین مہینہ، ختم مرتبت نے اس مہینے میں مختلف قسم کی عبادتوں کو اپنے چاہنے والوں کے نزدیک بیان کیا،
بافضیلت اور باعظمت عبادتیں تھی. اسلام کی تمام تعلیمات اللہ کے رسول نے خطبہ شعبانیہ میں ارشاد نہیں فرمائیں. ورنہ حضرت علامہ ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ اپنی ایک کتاب میں ایک منفرد بات کہتے تھے کہ اسلام نام ہے جو توحید سے شروع ہوتا ہے اور میراث پہ آ کے ختم ہوتا ہے. پروردگار عالم کی وحدانیت کی گواہی دی اور اس کے بعد اس انداز میں عقیدے کو مکمل کیا، منزل عمل پہ قدم رکھا. وضو، غسل، تیمم، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، اس طریقے سے میراث پہ جب ایک مومن آتا ہے تو اس کا دین، اس کا اسلام مکمل ہوتا ہے. یہ اسلام ہے، مکمل اسلام ہے. ختم مرتبہ نے خطبہ شعبانیہ میں ان تمام باتوں کو بیان نہیں کیا کیونکہ اللہ کے رسول بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں اپنے چاہنے والوں کو وہ اعمال بتا دوں کہ جن اعمال کے وسیلے سے دنیا میں بھی ان کے لیے کامیابی نصیب ہو اور میدان محشر میں بھی پروردگار عالم کی نظر کرم ان کی طرف آ جائے. یہ ہے. اور کل اسی اعتبار سے صلہ رحمی کے حوالے سے آپ صاحبان ایمان کے نزدیک گفتگو کی کہ صلہ رحمی کا فائدہ کیا ہے. عمل ہے، بہترین عمل ہے، عبادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے. اور ایسی عبادت ہے کہ جس کا ثواب اس دنیا میں بھی ہے، یعنی اس دنیا میں بھی جسے ہم کہتے ہیں نا کہ پروردگار عالم صلہ رحمی کے اعتبار سے جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اگر ایک مومن میں دیکھتا ہے کہ صلہ رحمی کے تقاضے کو پورا کر رہا ہے، اپنی برکات کو، اپنی رحمتوں کو اس مومن کے شامل حال کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور نہ صرف یہ بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ میدان محشر میں بھی صلہ رحمی کے اعتبار سے فائدہ ملے گا، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ایک عبادت جو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائی، ویسے تو اس کے علاوہ کئی اور عبادتیں، لیکن آج چونکہ شب جمعہ بھی ہے اس اعتبار سے تھوڑی سی روشنی ڈالنی ہے کہ جس کی بہت زیادہ فضیلت اگر مستحبات کی جہت سے دیکھا جائے تو بہت زیادہ فضیلت وارد ہوئی ہے. اور نہ صرف یہ کہ فضیلت وارد ہوئی ہے بلکہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو پیغمبر اسلام کی حدیث کے مطابق دنیا میں تو فائدہ دیتی ہی ہے، بلکہ نہ صرف دنیا میں بلکہ جب اس کی روح اس دنیا سے نکل رہی ہوتی ہے، اس کے جسم سے نکل رہی ہوتی ہے، اس وقت بھی، میدان محشر میں بھی، اور نہ صرف یہ بلکہ قبر کی رات میں بھی وہ عبادت فائدہ پہنچاتی ہے. ٹھیک. بعض اعمال ایسے دنیا میں آپ کو فائدہ دیں گے، آخرت میں آپ کو فائدہ دیں گے، بہت اچھی بات ہے. قبر کے اعتبار سے پیغمبر اسلام یا آل پیغمبر نے کچھ ارشاد نہیں فرمایا. ٹھیک ہے. لیکن بعض عبادتیں ایسی ہیں کہ جو دنیا میں تو فائدہ دے گی، قیامت میں بھی پہنچائیں گی، لیکن ساتھ ساتھ پیغمبر اسلام بیان فرماتے ہیں کہ اگر زندگی میں کثرت کے ساتھ انجام دو گے تو محمد مصطفیٰ اس بات کی خوشخبری سناتا ہے کہ موت کے وقت بھی فائدہ ہے، قبر کی رات میں بھی فائدہ ہے. ٹھیک ہے. اور وہ کیا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ من اکثر فیہ الصلاۃ علیہ، جو کوئی بھی مجھ محمد مصطفیٰ کے اوپر کثرت کے ساتھ اس مہینے میں صلوات پڑھے گا، خفف اللہ میزانہ، میدان محشر کا فائدہ بیان فرمانے لگے. رمضان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ صلوات پڑھو گے، اس دن کے جس دن جب نامہ اعمال میں نیکیاں کم ہوگی، پیغمبر اسلام بیان فرماتے کہ جب نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا تو اس وقت میری صلوات اس کو یہ فائدہ پہنچائے گی کہ باقاعدہ دوسری روایتوں کی روشنی میں کہ ملائکہ اس صلوات کے ذخیرے کو لے کے آئیں گے، میرے چاہنے والے کے ترازو میں ڈال دیں گے، نیکیوں کا پلڑا مکمل طور پہ بھر جائے گا. عبادت کیا ہے؟ رمضان کے مہینے میں صلوات پڑھو. اور جس مبارک و مقدس جگہ پہ ہم پروردگار عالم نے ہمیں قرار دیا ہے، نجف جیسی مقدس جگہ پہ، اس میں تو ہمارے لیے دن و رات پروردگار عالم نے گویا کہ رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں. مولا کائنات کی زیارت کے لیے جا رہے، صلوات پڑھتے ہوئے جائیں. جناب امیر علیہ السلام کی زیارت کر کے پلٹ رہے ہیں، صلوات پڑھتے ہوئے پلٹیں.
زندگی کے لمحات کو اپنی صلوات سے بھر دیجئے، محمد مصطفیٰ بیان فرماتے قیامت کے میدان میں فائدہ پہنچائیں گی۔ اور نہ صرف یہ تو خطبہ شعبانیہ میں ایک اللہ کے رسول نے جہد بیان فرمائی ہے نا کہ قیامت کے میدان میں، ٹھیک ہے، نہ صرف یہ بلکہ اللہ کے رسول ایک اور حدیث میں شیخ عباس قمی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے کہ جو کوئی بھی، اب اس میں رمضان کے مہینے کی قید نہیں ہے، بلکہ فرماتے کہ جو کوئی بھی کثرت کے ساتھ میرے اور میرے اہل بیت کے اوپر صلوات پڑھے گا تو یہ صلوات میدان محشر میں جب وہ صراط مستقیم سے گزر رہا ہوگا، جہنم کو عبور کرتے ہوئے صراط مستقیم سے گزر رہا ہوگا، تو یہ صلوات نور کے انداز میں اسے رہنمائی اور ہدایت فراہم کرے گی۔ یہ صلوات کا فائدہ میدان محشر میں۔ اب تھوڑا سا پہلے آئیے، زمانی اعتبار سے آپ کہیے، منزلوں کے حوالے سے کہیے، کیونکہ منزلوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پہلے انسان کی موت ہے، پھر قبر ہے، وادی برزخ جسے ہم کہتے ہیں، اس کے بعد ہے نا میدان محشر، قیامت، صراط مستقیم، اس کے بعد۔ اگر تھوڑا سا پہلے آئیے، قبر میں آ جائیے، ہر مومن کی یہ دلی آرزو ہے قبر کی تاریکی نور میں بدل جائے، ظلمت کے بادل چھٹ جائے، نور کی کرن رونما ہو جائے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ہر مومن چاہتا ہے۔ مختلف ہمارے ائمہ نے جسے ہم کہتے ہیں نا کہ اعمال بتائے ہیں، یہ سورہ پڑھو، پروردگار عالم قبر میں فائدہ رحمان اپنے فرشتوں کے ذریعے سے پہنچائے گا، بہت اچھی بات ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ محمد مصطفیٰ بھی ارشاد فرماتے کہ جو کوئی بھی مجھ پر اور میری اہل بیت پہ دنیا پر صلوات پڑھے گا، قبر میں اسے یہ فائدہ پہنچے گا کہ میری جو یہ مجھ پر پڑی ہوئی یہ جو صلوات ہے، یہ صلوات آئے گی، قبر سے باقاعدہ ظلمت ہٹ جائے گی، نور چھا جائے گا۔ یہ صلوات کا فائدہ، ٹھیک ہے نا؟ کتنی مبارک عظمت ہے، کتنی بابرکت عبادت ہے، دنیا میں ہے، پیغمبر اسلام کو یاد کر رہے، بلکہ روایتوں میں اس سے بڑھ کے ایک لفظ آیا، روایتوں میں آیا ہے کہ جب ایک ختمی مرتبت کا چاہنے والا ان کے اور ان کی آل کے اوپر صلوات پڑھتا ہے تو جس طریقے سے ائمہ علیہ السلام کے اوپر سلام اگر بھیجا جاتا ہے، وہ سلام اس امام کے پاس پہنچتا ہے، اسی طریقے سے اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی میرے اوپر صلوات پڑھتا ہے، دنیا کے جس گوشے میں بھی ہو، فرق نہیں پڑتا، مدینے میں ہے، مدینے میں نہیں ہے، مغرب میں، مشرق میں، یا کسی بھی گوشے میں، محمد مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ابھی اس کے زبان سے صلوات تمام ہوئی، اللہ نے فرشتے کو حکم دیا، ارے اس صلوات کو لے لو، مدینہ میں ہمارے حبیب کے پاس پہنچا دو۔ وہ فرشتہ صلوات کو لیتا ہے، لینے کے بعد مدینے میں جاتا ہے، یا رسول اللہ آپ کا فلاں چاہنے والا اس جگہ پہ رہتا ہے، آپ کو یاد کیا، آپ پہ صلوات پڑھی، آپ کے اہل بیت علیہ السلام پہ درود پڑھا، ایک مرتبہ ختمی مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں محمد مصطفیٰ اس کے حق میں دعا دیتا ہوں۔ یہ صلوات کا فائدہ ہے، ٹھیک ہے؟ قبر میں صلوات پڑھیں، فائدہ۔ اور تھوڑا سا کیفیت کے اعتبار سے، منزلوں کے اعتبار سے پیچھے آ جائیے، اور کیا فائدہ ہے؟ موت کے وقت فائدہ کس طریقے سے؟ ایک مولائے متقیان کی شان میں بھی روایت ہے نا کہ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے کہ، یعنی اب اگر اس کو میں مفہوم کے انداز میں بیان کروں تو، اے علی، میرے بعد، مجھ محمد مصطفیٰ کے بعد میری امت کو کسی بھی انسان کی خلافت کا عقیدہ فائدہ نہیں پہنچائیں گی، اگر پہنچائے گی تو تمہاری خلافت، تمہاری خلافت اور امامت کا عقیدہ میرے چاہنے والے کو اس وقت فائدہ پہنچائے گا کہ جب عزرائیل آئے گا اس کی روح کو نکالنے کے لیے، اس وقت تمہاری امامت کا عقیدہ، تمہاری خلافت کا عقیدہ بہت فائدہ پہنچائے گا۔ اسی انداز میں پیغمبر اسلام صلوات کی فضیلت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے دنیا میں مجھ پر اور میرے اہل بیت پہ کثرت کے ساتھ صلوات پڑھی ہوگی،
موت کے وقت یہ صلوات اسے فائدہ پہنچائے گی۔ تو کس انداز میں اللہ کے رسول بیان فرما رہے، موت کی شدت کو آسانی میں بدلنا چاہتے ہو، دنیا میں رہتے ہوئے واجبات کو انجام دینے کے بعد صلوات پڑھو، ٹھیک ہے؟ قبر کی تاریکی ختم ہو جائے، صلوات پڑھو، میدان محشر میں نامہ اعمال نیکیوں کا بھر جائے، صلوات پڑھو، صراط مستقیم پر نور کی طریقے سے اگر اللہ کی جانب سے کوئی رحمت، کوئی برکت، کوئی نعمت آ جائے، صلوات پڑھو۔ یہ صلوات کا فائدہ، اور نہ صرف یہ، جس طریقے سے آل محمد کا، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ فخر و افتخار ہے، دیکھیں مسلک تشیع پیغمبر اسلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک اس بات کے اوپر جتنا فخر کرے کم ہے کہ مسلک تشیع کو ایسے امام نصیب ہوئے ہیں کہ جنہوں نے پیدائش کے پہلے دن سے لے کر جنت کے دروازے تک ہر مقام پہ رہنمائی کی ہے، ہر مقام پہ رہنمائی کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو دنیا میں اپنے چاہنے والوں کو کس انداز میں چھوڑ دیں گے؟ بے یار و مددگار، تن و تنہا، بے کس، غریب الوطن، ایسے ہو ہی نہیں سکتا۔ دنیا میں چاہتے ہو، چھٹے امام کی ایک حدیث ہے، شیخ صدوق رحمہ اللہ نے امالی میں اس حدیث کو نقل کیا، چھٹے امام ارشاد فرماتے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں تمہیں کوئی سوال کرنا ہو، کوئی حاجت رکھنی ہو، اور تم چاہتے ہو کہ تمہاری یہ حاجت اللہ مکمل کر دے، درجہ قبولیت تک پہنچا دے، چھٹے امام ارشاد فرماتے کہ ارے جعفر صادق اور جعفر صادق کے اجداد کے اوپر اپنی حاجت سے پہلے بھی اور اپنی حاجت کے بعد بھی صلوات پڑھو، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ یہ اللہ رب العزت سے بعید ہے کہ ابتدا اور انتہا کو تو قبول کرے، درمیان میں جو تم نے دعا مانگی ہے اسے قبول نہ کرے۔ یہ صلوات کا فائدہ، یہ صلوات کی فضیلت۔ چھٹے امام کے دور کا ایک راوی ہے، مسجد الحرام جیسی مقدس جگہ پہ گیا، عبادتوں کا انجام دے کے مدینے میں آیا، امام برحق کی خدمت میں حاضر ہوا، سلام کیا، مولا نے سلام کا جواب دیا، ایک مرتبہ کہنے لگا کہ مولا اس دفعہ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سعادت عنایت فرمائی کہ بیت اللہ کے دروازے کھلے ہوئے تھے تو میں بیت اللہ میں گیا۔ اب عجب نہیں ہے کہ اس نے یہ بھی کہا ہوگا کہ مولا میں نے وہ اس جگہ کی بھی زیارت کی کہ جو آپ کے جد امیر المومنین کی جائے ولادت ہے۔ کہتا ہے کہ میں نے بیت اللہ میں گیا، بیت اللہ کی زیارت کی، لیکن مولا اب عجیب بات دیکھیے، اس وقت کوئی دعا میرے ذہن میں نہیں آ رہی تھی، میں آپ پر اور آپ کے اجداد پر صلوات پڑھنا میں نے شروع کر دی، مولا بیت اللہ کو دیکھ رہا ہوں، صلوات پڑھ رہا ہوں، اس کے کونوں کی زیارتیں کر رہا ہوں، مسلسل میری زبان پہ درود جاری ہے، مولا تصور تو صرف آپ کا اور آپ کے اجداد کا ہے کہ یہ تو کعبہ وہ ہے کہ اگر اللہ اجازت دے تو اڑ کے آپ کے پاس آ جائے۔ مولا ہر منزل پہ آپ کا تصور تھا۔ ایک مرتبہ چھٹے امام ارشاد فرمانے لگے کہ بہترین عبادت جو کعبے کے اندر تو نے انجام دی، اس سے بہتر تو کوئی عبادت ہی نہیں تھی۔ یہ صلوات کی فضیلت، اپنی زندگی میں صلوات کو ہم لے کر اگر آ جائیں، اگر پروردگار عالم کی مصلحت شامل حال ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مشکلات برطرف ہو جائے، آسانیوں کے راستے ہمارے لیے واضح ہو جائیں، یہ ہے کیونکہ یہ صلوات جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ آل محمد کا دیا ہوا تحفہ ہے کہ جس تحفے کے وسیلے سے پروردگار عالم کی بارگاہ میں اگر کسی دعا کو، کسی مناجات کو پیش کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اسے رد نہیں کرتا، اگر اس مومن کے حق میں بہتر ہے تو اسے ضرور قبول کرتا ہے، اسے سنتا ہے، اس کی حاجتوں کو پورا کرتا ہے، کیونکہ یہ صلوات اتنا بہترین عمل ہے۔ اور انہی معروضات کے ساتھ پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ محمد اور آل محمد پر صلوات پڑھنے کی توفیق عنایت فرما۔ بہرحال ہمیں
اپنے بچوں کی آل محمد کی تعلیمات کے مطابق تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ رمضان کے مہینے میں توفیقات کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اس مبارک مہینے کے وسیلے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں سید کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔